الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، بہترین ساخت اور ڈھانچہ عطا فرمایا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما رہا ہے، اور الحمدللہ اس کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم ایمان والے ہیں۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، اللہ کی رحمتیں اور اس کا فضل تمام انبیاء پر نازل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر، آل بیت پر اور قیامت تک آنے والے نیک لوگوں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارا ماہانہ پروگرام مسلسل چل رہا ہے، اور یہ آپ کی محبت بھی ہے کہ آپ لگن سے اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو یوں ہی جاری رکھے اور اس کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے، ایمان کی تازگی کا ذریعہ بنائے، عمل کی طرف آنے اور اعمال کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، ابھی میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، شاید آپ میں سے ہر کسی کو معلوم ہوگا یہ آیت کہاں کی ہے، بہت مشہور ہے، اور ہر ہفتہ اس آیت پر مومن گزرتا ہے، اس آیت سے گزرتا ہے۔ یہ سورۃ الکہف کی سب سے آخری آیت ہے، 110 نمبر کی۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، قل انما انا بشر، اے نبی آپ لوگوں کو بتائیں، خبر کریں، انما انا بشر، بے شک میں انسان ہوں۔ اللہ رب العالمین یہ بات اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ کہ آپ اے محمد یہ بات اپنی امت کو بتائیں، انما انا بشر، بے شک میں بشر ہوں۔ اور ہم لوگ جھگڑتے ہیں کس معاملے میں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، نور ہیں۔ ہم جھگڑتے ہیں، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اعلان کروانے کے لیے کہہ رہا ہے، اے نبی آپ بتائیں، لوگوں کو اعلان کر دیں، قل آپ بتائیں، لوگوں کو کہہ دیں۔ جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ لڑنے کی کیا بات ہے؟ آپ کی جو حقیقت ہے یا آپ کے جو اوصاف ہیں لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے آپ کون ہیں۔ قل آپ بتائیں، انما انا بشر، بے شک میں ایک بشر ہوں، آپ بتائیں لوگوں کو۔ قل انما انا بشر مثلکم، صرف بشر کی بات نہیں بتایا اللہ نے یہ بھی بتایا کہ آپ یہ بتائیں میں بشر ہوں، مثلکم، کیسے؟ تم ہی جیسے، ہم ہی جیسے بشر ہیں۔ اگر یہ بات ہم لوگوں میں بیان کرتے ہیں تو گستاخ کہا جاتا ہے، یہ آدمی تو گستاخ ہے، رسول کی توہین کر رہا ہے، رسول کے معاملے میں گستاخی کر رہا ہے۔ تو کیا ہم یہاں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گستاخی کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ۔ یا یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ رسول نے بھی یہ بات بتائی تو رسول نے گستاخی کی؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ تو جب یہ بات اللہ بتائے، جب یہ بات رسول بتائے اور گستاخی نہیں ہے، تو یہ بات ہم بتائیں تو کیسے گستاخی ہو سکتی ہے؟ سمجھنے کا فیر ہے۔ ہمیں غلط راستے پر لگایا گیا ہے، یا ہم کو صحیح بات بتائی نہیں جاتی ہے، دین کو دلیل سے نہیں بتایا جاتا ہے، تو عوام کو صحیح دین معلوم نہیں ہے، سنی سنائی باتیں معلوم ہیں۔
دین بتائیں گے، دلیل بتائیں گے، کتاب سے بتائیں گے، حوالہ دیں گے تو انسان کو یقین ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن بتا رہا ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، آپ کو بتایا، آپ بتائیں لوگوں کو، امت کو بتائیں، شک میں نہ رہے، لوگوں کو شک نہ ہو کہ پتہ نہیں محمد کیسے آدمی ہے، کون ہے، جو رسول بن کر آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، وہ کون ہیں، کیسی حیثیت ہے، کیسی خلقت، کیسی بناوٹ ہے، اوصاف کیسے ہیں، امت پر واضح ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، قل انما انا بشر مثلکم، آپ لوگوں کو بتائیں کہ میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، بشر ہوں۔ اس لیے اس معاملے میں جھگڑنا نہیں چاہیے کہ رسول بشر ہیں یا نہیں ہیں، رسول انسان ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ نے بتایا انسان ہیں، قرآن میں ہے، تو ہم اللہ کی بات مانیں گے، ان لوگوں کی بات نہیں مانیں گے جو قرآن کے خلاف بات کرے، قرآن کی اس آیت کے خلاف بات کرے، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جو قرآن بتائے اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ آگے اللہ نے کیا بتایا، یوحا الیہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ۔ اب رسول کی فضیلت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ رسول کی فضیلت کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے۔ اللہ کی طرف سے پیغام آنا یہ بڑا مقام ہے۔ اللہ کی طرف سے پیغام ہر کسی کے پاس نہیں آتا۔ اللہ اپنا پیغام جبریل علیہ السلام کے ذریعہ پیغمبر تک بھیجتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فرشتوں کے سردار، اعلیٰ قسم کا فرشتہ جبریل علیہ السلام، اللہ کے پاس سے پیغام لے کر اترنے والا انجیل فرشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے۔ تو جس کے پاس اس طرح کا وسیلہ پیغام لے کر آنے والا آدمی آئے اور اللہ کا پیغام آئے، وہ آدمی بہت عظیم ہے، عظیم المرتبت ہے۔ تو اس سے آپ کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے۔ لیکن اوصاف کے اعتبار سے آپ انسان ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے، یہ نہیں کہیں گے۔ آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی بشر ہیں، یہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں، اسی پر ہمارا ایمان ہے، قرآن یہی بتا رہا ہے۔ لیکن آپ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ چھوٹی موٹی کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے، ہمارے پاس آئے، آپ کے پاس آئے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے پیغام پیغمبروں کے پاس آتا ہے۔ تو اللہ نے بتایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ وحی کیا آتی ہے؟ آگے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اے نبی آپ لوگوں کو بتائیں میں تم ہی جیسا انسان ہوں، البتہ میری فضیلت یہ ہے کہ میرے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے، وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ نبی کی فضیلت ہے۔ وحی کس بات کی آتی ہے؟ الہکم الہ واحد، یہ وحی آتی ہے۔ بے شک تمہارا معبود ایک ہے، انیک نہیں ہے۔ ہم ہندو کی طرح نہیں مانتے ہیں، ہم عیسائیوں کی طرح عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، ہم مشرکوں کی طرح جو ہے ہر چیز کو خدا نہیں مانتے ہیں، ہم صوفیوں کی طرح ہر چیز میں، ہر ذرے میں خدا نہیں تسلیم کرتے ہیں۔ اکیلا اللہ ایک ہے، الہکم الہ واحد، بے شک وہ جس کی بندگی کی جائے، جو معبود برحق ہے وہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا، یہ وحی اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے، یہی وحی اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کے پاس بھیجی ہے۔ یہ وحی جنرل وحی ہے، تمام انبیاء کے پاس یہ وحی آئی کہ تم سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے، تم جس کی بندگی کرو گے وہ ایک ہے، بندگی کے لائق صرف ایک رب العالمین، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک اور ساجی نہیں بنایا جائے گا۔ تو یہ وحی آتی ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کا علم ہوتا ہے کہ آپ کا مقام بہت بلند ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، رجا امید کو کہتے ہیں، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ کیا کرے؟ عمل دوسرا کیا کرے؟
اپنے رب کی عبادت میں بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. رب سے ملاقات کی امید ہمیں ہے الحمدللہ، اپنے رب پر ایمان ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، اس بات پر ایمان ہے کہ مر کر اس سے ملاقات کرنا ہے. جس کو اس بات پر یقین نہیں ہے وہ تو مومن ہی نہیں ہے. مومن اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے. جو کافر ہوگا، مشرک ہوگا، ملحد ہوگا، ناستک ہوگا، کمیونسٹ ہوگا، وہ خالق پر یقین نہیں رکھتا یا اپنے رب سے ملاقات کی امید نہیں رکھتا. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد جب ہم مرتے ہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ رب کے سامنے حاضری ہوگی، رب سے ملاقات ہوگی. ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. یہ جو نمازیں ہم پڑھ کے بیٹھے ہیں، نمازیں ہم پڑھتے ہیں کس لیے، کس امید میں؟ رب سے ملنا ہے. وہاں ہمارے عملوں کا حساب ہوگا. ہم نے زندگی کیسی گزاری ہے، کس طرح سے گزاری ہے، اپنے رب کے سامنے یہ حساب و کتاب دینا پڑے گا. تو ابھی جو رمضان ہمارے سامنے ہے، رمضان آنا چاہتا ہے. آج شعبان کی 20 یا 21 تاریخ ہے. 9-10 دن میں رمضان میں ہم داخل ہو جائیں گے. تو رمضان میں داخل ہو رہے ہیں، رمضان قریب ہے. رمضان سے پہلے اپنے ایمان کو جگانا ہے. رمضان سے پہلے توبہ کر کے، استغفار کر کے، اچھی نیت کر کے، اللہ کی طرف لوٹ کر کے اپنی اصلاح کر لینی ہے تاکہ رمضان میں ہم نیک عمل کریں، اچھا کام کریں. وہ جس کا اللہ حکم دیتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جس کو رب سے ملاقات کی امید ہے وہ کیا کرے؟ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. نیک عمل کرنے کے لیے یا اپنے عمل کی مقبولیت کے لیے اس سے پہلے کچھ کام ہے جسے ہمیں کرنا ہے. رمضان آ رہا ہے، رمضان میں بندگی کرنی ہے، رمضان میں نیک عمل کرنا ہے، اچھے اچھے کام کرنے ہیں، اس امید میں کرنا ہے کہ اللہ ہمارے عملوں کو قبول فرما لے. تو ابھی اس وقت ہمیں جاننا یہ ہے کہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں کیسے مقبول ہوتا ہے، کیسے مقبول ہوگا، یہ ہمیں جاننا ہے. اس کو جانے بغیر ہم نیک عمل کے نام سے کام کر رہے ہیں، نیک عمل کے نام سے دین پر عمل کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے، اس بات پر یقین ہونا چاہیے. تو آپ کے سامنے مختصر انداز میں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کا انحصار کس پر ہے، کیسے ہمارا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے. یہ بھی جان لیں تاکہ جب رمضان میں کثرت سے عمل کریں گے یا ابھی بھی جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کے کرنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہو، محسوس ہو کہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے. ایسا نہ ہو اٹھا بیٹھی کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہے، نیک عمل کرتے رہیں، حج عمرے کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہیں، پتہ چلا مقبول ہی نہیں ہوا. اس لیے اس کی جانکاری ہمیں پہلے چاہیے. تو جب ہم قرآن اور حدیث میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط امپورٹنٹ جو ضروری ہے، پہلے نمبر پہ ہے، وہ ہے عقیدے کا خالص ہونا. ہمارے پاس خالص توحید والا عقیدہ ہونا. توحید اگر نہیں ہے کامل تو عمل مقبول نہیں ہے. یہ پہلی چیز ہے، یہ بیس ہے. اسی کی بنیاد پر اسلام میں ہم داخل ہوتے ہیں. اس کو مثال سے آپ کو سمجھائیں تو سمجھ میں آئے گا. مثال دیتا ہوں. ایک ہندو ہے، ایک کافر ہے، مشرک ہے، وہ ڈھیر سارا نیک کام کر رہا ہے. جیسے میں نے کہا نا، اللہ نے کہا نیک کام کرو. پن کا کام ہندو بھی کرتا ہے نا، وہ بھی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، اناتھ آشرم چلاتا ہے، لوگوں کا تعاون کرتا ہے. ہندو بھی بہت سارا نیک کام کرتا ہے. کیا ان نیک کاموں کا بدلہ انہیں قیامت میں ملے گا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہندو اگر نیک کام کرے ان کے نیک کاموں کا بدلہ ملے گا؟ آپ کو کیا یقین ہے ملے گا؟ کس لیے نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ توحید نہیں اس کے پاس. اصل پوائنٹ پہ میں آ رہا ہوں. توحید پہلا زینہ ہے، پہلی سواری ہے جس پر سوار ہو کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں. کوئی ہندو یہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کیا کہیں گے؟ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آؤ انٹر کرو اسلام میں توحید کا اقرار کر کے. نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے،
یہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، یہی بیس اور بنیاد ہے، اسی بنیاد پر عمل قبول ہوگا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے توحید کتنی ضروری ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو ہم سیم ہندو کی طرح ہے، کافر کی طرح ہے۔ جیسے ہندو کا عمل مقبول نہیں ہے، ہمارے پاس توحید نہیں ہے، ٹوپی لگا لیں، کرتا پاجامہ پہن لیں، داڑھی رکھ لیں، عمل قبول نہیں ہوگا۔ عمل اس وقت قبول ہوگا جب ہمارے پاس توحید ہوگی۔ تو میں نے مثال سے سمجھایا، اب میں دلیل دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں آیت نمبر 88 میں ذکر کیا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان لوگوں نے شرک کیا تو ہم ان کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیں گے۔ کن کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، 18 پیغمبروں کا۔ پھر اس کے بعد اللہ یہ کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر ان لوگوں نے بھی شرک کیا ان کے عملوں کو بھی ہم ضائع کر دیں گے۔ کن لوگوں نے؟ انبیاء نے، پیغمبروں نے بھی شرک کیا، ان کے عملوں کو بھی ضائع کر دیں گے۔ سوچنے والی بات ہے نا، اللہ کن کو خطاب کر رہا ہے؟ پیغمبروں کو۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہمارا شمار کن میں ہے؟ یہ تو پیغمبر، 18 پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے قرآن، سورہ انعام کھول کے دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل کو بھی ہم ضائع کر دیں گے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں، سب سے افضل انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ اللہ اس افضل انسان کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ اب قرآن کی دونوں دلیلوں سے ہمیں معلوم کیا ہوا کہ شرک اگر پایا گیا عمل کے اندر، عقیدے میں، توحید میں فساد پایا گیا، عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی آئیں توحید کی طرف، خالص توحید کی طرف آئیں، تاکہ جو عمل ہم کریں اللہ کے ہم مقبول ہو جائے۔ ضروری ہے ہمارے پاس توحید کا خالص ہونا۔ اگر توحید خالص نہیں ہے عمل رائے گا اور برباد ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے نمبر پر توحید کو ہمیں جاننا ہے، توحید کی معرفت حاصل کرنی ہے، تاکہ ہمارا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو سکے، منظور ہو سکے۔ توحید پہلے نمبر پر۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ توحید کا ہونا، خالص توحید کا، عقیدہ صحیح ہونا۔ توحید کے اندر فساد ہے، عقیدے کے اندر گڑبڑی ہے، عمل مقبول نہیں ہوگا۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہو، عمل کے اندر اخلاص پایا جائے۔ یہ دوسری شرط ہے، عمل کے اندر اخلاص ہو۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کچھ ہم کریں اللہ کے لیے کریں، جو کچھ ہمارا عمل ہو اللہ کے لیے ہو، نیت یہ ہو کہ یہ ہم اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ ہرگز یہ نیت یہ نہ ہو کہ یہ انسانوں کے دکھانے کے لیے ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہے، یا عمل کر کے پیسہ کمانا مقصد نہ ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سیلری آ رہی اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں، یا اذان دے رہے ہیں تنخواہ مل رہی اس لیے اذان دے رہے ہیں، یا زکوٰۃ دے رہے ہیں اس سے مقصد ہمارا ہم لوگوں میں مشہور ہو رہے ہیں۔ اس طرح کی نیت نہ ہو، نیت سچی و خالص ہو، عمل کے اندر اخلاص، یعنی اللہ کی رضا کے لیے عمل ہے۔ اگر نیت کے اندر اخلاص نہ ہو تو بڑا بڑا عمل بھی فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ نیت خالص ہونی چاہیے، اسی کو کہتے ہیں نیت۔ نیت یہ دین کے 3 اہم چیزوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اعمال 3 قسم کے اعمال ہیں۔ ایک ہے زبان کا عمل، زبان سے ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ زبان کی عبادت، زبان کا عمل ہے، اس کو عبادت لسانی کہتے ہیں۔ ایک ہے دل کی عبادت، قلبی عبادت، دل سے ذکر کرتے ہیں، کوئی سن نہیں رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا، دل کی عبادت ہوتی ہے۔ اور ایک ہے ہاتھ پیر سے عبادت کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ 3 قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں، زبان سے، دل سے اور ہاتھ اور پیر سے۔ ان تینوں میں ایک حصہ دل کا ہے، اور یہ دل والا حصہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ اندرونی معاملہ ہے، بندہ اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے، کوئی جانتا نہیں۔ اوقات عمل بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن نیت کی وجہ سے وہ بہت بڑا بن جاتا ہے، بہت بڑا عمل ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات عمل ظاہراً بڑا بڑا ہوتا ہے لیکن نیت کی وجہ سے وہ عمل معمولی ہو جاتا ہے۔ نیت خراب ہو، نیت کے اندر
فساد ہو، عمل بڑا ہو، نیت خراب ہو، وہ عمل حقیر ہو جاتا ہے، بے معنی ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم حج کریں سنت کے خلاف کریں، یا حج کریں بغیر اخلاص سے کریں۔ حج بڑا عمل ہے، بڑی عبادت ہے، لیکن اگر نیت اچھی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، سنت کی مطابقت نہیں ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ نیت اچھی ہونے کی وجہ سے معمولی عمل بڑا ہو جاتا ہے، نیت خراب ہونے کی وجہ سے بڑا عمل بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، حقیر ہو جاتا ہے، یا بسا اوقات اس کا کوئی اجر نہیں ہوتا ہے۔ تو دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے، عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ تو عمل کے اندر اخلاص ضروری ہے۔ امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری میں کون سی لائی ہے؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت نہیں ہوگی تو عمل مقبول نہیں ہوگا۔ تو دوسری شرط عمل کی قبولیت کے لیے نیت اچھی ہو، عمل کے اندر اخلاص ہو، اللہ کے لیے عمل انجام دینا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں سنت کے مطابق ہو، اپنی مرضی سے کوئی کام دین میں داخل کر رہے ہیں تو وہ سنت کے مطابق نہیں، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ عمل جو کچھ کر رہے ہیں وہ کس کے مطابق ہو؟ سنت کے مطابق ہو۔ سنت کے مطابق اگر نہ ہو تو پھر ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ اور یہی دونوں باتیں سورۃ الکہف کی آیت کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ نیک عمل کرے۔ نیک عمل یہ ہے جو سنت کے مطابق انجام دیا جائے اور اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ اخلاص ہے کہ عمل کے اندر اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا میں کسی اور کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے عقیدہ کا صحیح ہونا، عمل کے اندر اخلاص کا پایا جانا، اور عمل کے اندر سنت کی پیروی، سنت کی مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ سنت کی مطابقت نہیں ہے عمل مقبول نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارا کام رائج ہے جو لوگوں نے بنا لیا، ملا مولوی جیسے پنڈتوں نے بہت سارا ہندو دھرم میں اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے، اور دوسرے دنیا کے دوسرے مذاہب میں لوگ اپنی طرف سے بنا کے مذہب کا کام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ایسا بہت ہے، ہمارے یہاں بھی اپنی طرف سے گھر لیا گیا، اس کو دین کا نام دیا گیا، اس کو دین سمجھ کے لوگ عمل کرتے ہیں۔ وہ دین نہیں ہے، وہ دین ہے ہی نہیں۔ دین وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں۔ تو عمل کے لیے ضروری ہے قرآن میں موجود ہو، حدیث میں موجود ہو، رسول اللہ کا عمل ہو۔ رسول اللہ کا عمل نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے چیک کریں وہ سنت ہے یا نہیں ہے، قرآن میں ہے یا نہیں ہے، حدیث میں ہے یا نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ تو یہ تین شرطیں عمل کی قبولیت کے لیے، یہ تینوں شرطوں کو آپ نے سمجھا ہے۔ اس کو مزید تفصیل سے پڑھیں، توحید کا علم حاصل کریں، اور نیت کے بارے میں مزید مسائل کو جاننے کی کوشش کریں، سنت کی پیروی کے سلسلے میں مزید مطالعہ کریں، تاکہ جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں اللہ کے یہاں مقبول ہو۔ اور جو رمضان آنے والا ہے سامنے، اس رمضان میں جو کچھ ہم عمل کریں گے سنت کے مطابق، اخلاص کے ساتھ اور صحیح عقیدے کے ساتھ جو عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے عملوں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ میں دین کو سمجھنے کی توفیق دے، ہماری نیتوں کو خالص فرما دے۔ ہمارے عقیدے کے اندر کھوٹ ہے تو اللہ اپنی توفیق سے ہمارے عقیدے کی اصلاح فرما دے۔ ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ عقیدے میں کیا فساد ہے، تعلیم حاصل کرے اور اس فساد کو، اس کمی کمزوری کو دور کرے۔ بار الہ میں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم۔ اب ہم چاہتے ہیں کچھ سوالات کریں، اور آپ سے پھر جو اگر رمضان کے تعلق سے اگر کوئی مسئلے مسائل ہوں گے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھائی بتائیں عقیدہ، عقیدہ بتائیں گے، عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ بتائیں۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید بتائیں جی۔ جی بتائیے۔ اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید ہے۔ اللہ کا حکم نہیں، اللہ کا فرمان نہیں، اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک۔ توحید کا مطلب یہ واحد سے بنا ہوا، جیسے کہتے ہیں واحد ریال، بولتے ہیں نا ایک ریال، تو توحید اسی سے بنا ہوا، واحد سے، یعنی اللہ ایک ہے، اس پر ایمان رکھنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید ہے۔ احمد حسین نام آپ کا؟ سنت کی پیروی عمل کے اندر کیوں ضروری ہے؟
سنت کی پیروی عمل کے اندر کیوں ضروری؟ کوئی بھی کام کریں گے سنت کی پیروی کیوں چاہیے؟ جی اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ جو میرے حکم کے مطابق عمل کیا وہ میرے سنت ہے، اگر میرے عمل کے خلاف کیا تو وہ مردود۔ جی بالکل، جو ہے جو دین میں سے ہو، جیسے ابھی میں نے وہ ذکر کیا تھا کہ جو میرا فرمان ہے میرے دین میں سے ہے اسی پر عمل کیا جائے گا، نہیں تو اس کو وہ مردود ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس لیے سنت پہ عمل کریں گے کہ یہی ہمیں حکم ملا کہ جو رسول سے آئے وہی ماننا ہے، جو رسول سے نہ آئے اس کو نہیں ماننا ہے۔ رمضان سے پہلے کس چیز کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے؟ رمضان سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی 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 بالکل، ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہم نے بتایا کہ سب سے پہلے توبہ، استغفار، اللہ کی طرف لوٹنا، نیت کی اصلاح کرنا، یہ سب بنیادی میجر پوائنٹ ہے یہ۔ لیکن آپ نے کوشش کی، الحمدللہ آپ نے زبان کھولا، کوشش کی، مبارک ہو۔ کیا نام آپ کا؟ غازی، ماشاءاللہ غازی حسین۔ رسول نور ہے یا بشر ہے؟ اس کو آپ ہم کیوں کے ساتھ پوچھیں گے تاکہ کیوں کا جواب دیں۔ یہ تو چھوٹا سا جواب ہے نا۔ رسول بشر ہیں یا نور ہیں؟ اگر نور ہیں تو کیوں ہیں، یا بشر ہیں تو کیوں ہیں؟ اس کو جو ہے تھوڑا سا 1-2 منٹ میں بتائیں۔ جی رسول بشر ہے جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ بشر ہے لیکن ان کے دل یقین وہ خاص بشر ہے۔ بالکل بالکل۔ اور کوئی مزید وضاحت کر سکتے ہیں؟ اس سے الگ یہی بات نہیں بتائیے گا، کوئی دوسری؟ ہاں نہیں، یہ تو بشر ہونے کی بات نہیں نا، وہ تو آپ کی فضیلت کی بات ہے۔ ہم بشر کے متعلق سوال کیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ شعیب، صہیب۔ بشر جو اس لیے ہے کہ وہ پیدا ہوئے، شادی بھی کیے، بچے بھی ہوئے، عام انسان کے جو عمل تھا۔ بالکل، یہ تو مطلب ہمارے بیان سے خارج والی بات ہے، ابھی ہم بیان ہی کے اندر ہی سے پوچھ رہے ہیں۔ تو جو حافظ نہیں ہے، جو حافظ نہیں ہے میں ان سے سوال کر رہا ہوں، حافظ تو بتا دیں گے۔ سورۃ الکہف میں کتنی آیتیں ہیں؟ جی جی 110 یہ جو ان کی طرف سے پہلے آیا ہے 111، ایک بڑھا رہے ہیں اشفاق، کیونکہ میں کہا تھا اس میں یہ 100 آخری آیت ہے اور 110 نمبر کی ہے۔ میں نے ہندو کی مثال دی تھی توحید کی طرف سے، توحید کے بارے میں، اس مثال کو کوئی ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں پہلے جو جواب نہیں دیے ہیں۔ ہندو کی مثال دی تھی میں نے کہ عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جی بتائیں سب سے پیچھے۔ وہ لوگ بھی نہیں عمل کرتے ہیں جی لیکن توحید نہیں ہونے کی وجہ سے وہ یعنی کہ فائدے والی بات نہیں۔ جی جی قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ کے یہاں اس کا کوئی بدلہ اور ثواب نہیں ملے گا۔ بہت ضروری ہے یہ پوائنٹ سمجھنا، اس لیے کہ خاص طور سے انڈیا والے انڈیا میں اس مسئلے کو فیس کرتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے ان میں ہمارے میں کیا ڈیفرنس ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سب مذہب ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہے، جے شری رام بولو تو بھی ٹھیک ہے، نہیں بولو نہیں، بہت فرق ہے۔ ہم اس سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ توحید اس کے پاس نہیں، ہمارے پاس توحید کی امانت ہے، ہم اس سے بہت اوپر ہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہمارا ان سے۔ کیا نام آپ کا؟ مجتبہ۔ عمل کی کتنی قسمیں؟ ابھی جو میں نے بتایا تھا عمل کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی جی کون کون سا ہے؟ جی ماشاء اللہ۔ کیا نام آپ کا ہے؟ ریحان۔ آپ بھی اپنا نام، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد منصور۔ شروعات آپ نے کی ہے اس لیے آپ بھی مستحق ہیں۔ محمد ریحان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فضیلت بتائیں۔ ہاتھ اٹھائیں پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فضیلت بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فضیلت۔
جو جواب نہیں دیے وہ جی آپ بتائیں. ماشاء اللہ, یہی تو فضیلت میں نے بتایا نا, اپنے ہی میں جو بیان دیا اسی سے پوچھ رہا ہوں. کوئی مشکل. کیا نام آپ کا ہے؟ لیاقت علی. ہم اصل میں کس بات کے عادی ہیں؟ ہم اس بات کے عادی ہیں نبی کے لیے ایسی سی بات لائیں جو سنے ہی نہیں. بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی, آپ کے جسم کا سایہ نہیں تھا, یہی سب سننا چاہتے ہیں. جو مین چیز ہے اس کو ہم بیان ہی نہیں کرتے ہیں. جھوٹی جھوٹی چیز ہے, نبی کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی, آپ کے جسم کا سایہ نہیں تھا, جھوٹی بات ہے یہ سب. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. مکھی کسی کے بدن پہ بیٹھ سکتی ہے, ہر انسان کے جسم کا سایہ ہوتا ہے. لوگوں میں مشہور بات ہے, یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. جو اصل فضیلت رسول کی وہ لوگ بیان نہیں کرتے. وہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے, حدیث کے اندر. نبی کے اوپر وحی کا نزول اتنی بڑی فضیلت ہے جس کو بیان نہیں کیا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے. معمولی سا اگر نریندر مودی ہمارے پاس کوئی چٹھی اور پیغام بھیجو, انسان کتنا خوش نصیب سمجھے گا اپنے آپ کو. اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا, اللہ کا مقرب بندہ ہے, ہماری ایک دعا قبول ہو جاتی ہے, ہم سوچتے ہیں اللہ کے بہت نزدیک ہو گئے, اور اللہ کی طرف سے وہاں پیغام آ رہا ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. اور کیا سوال کیا جائے؟ ایک کوئی جنرل سوال کرتے ہیں, رمضان کے تعلق سے سوال کرتے ہیں. کوئی بھی بھائی جواب دیں کہ رمضان آ رہا ہے اور کوئی آدمی روزے کی حالت میں ہے اور سو گیا, احتلام ہو گیا, اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ جی سب سے پہلے نہیں ٹوٹے گا. کیا نام آپ کا ہے؟ عامر شہزاد. رمضان کے مسائل بھی آپ لوگوں کو جاننا چاہیے. ابھی سے رمضان کی کتاب حاصل کریں اور اپنی زبان میں پڑھیں, کیونکہ رمضان سے متعلق بہت سارے مسائل ہیں تو جاننا چاہیے تاکہ ہم روزہ رکھ کر غلطی نہیں کریں. تو ہمارے پاس 10 نام آ گئے. شاہ جہاں صاحب دیکھیں یہ انعام لائیں ادھر. اس میں 10 انعام ہیں. تو 5 جو ہے یہ ہے جے نماز ہے, 5 کتابیں ہیں. آپ ایک کتاب ایک جے نماز, ایک کتاب ایک جے نماز, جن کی قسمت جو رہے گی انشاءاللہ. جی کوئی سوال ہو تب تک رمضان کے بارے میں بتائیں. رمضان میں کوئی اگر بیمار ہے جی روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے جی, تو اس کا کیا؟ وہ بیمار یعنی نارمل بیمار ہے, ٹھیک ہو جائے گا. دوا نہیں چھوڑ سکتے, پانی نہیں چھوڑ سکتے, دن میں پانی نہیں چھوڑ سکتے, دوا پانی نہیں چھوڑ سکتے, یعنی ایسا بیمار ہے یہ مسلسل بیمار ہے, مسلسل بیمار ہے. یعنی یہ ایک بیمار ایسا ہوتا ہے جو چند دنوں کا ہوتا ہے, روزہ نہیں رکھ پا رہے, نہیں رکھ پا رہے, تو ان کو اپنے روزے کا فدیہ دینا ہے. ہر روزہ کے بدلے 1.5 kg جو ہے نصف سا آیا ہے, نصف سا فدیہ دینا ہے مسکین کو ہر روزہ کے بدلے. نصف سا, 1 سا تقریباً 1.5 kg بنتا ہے, تو نصف سا اس کا آدھا جو ہے 1.5 kg ہوتا ہے. 1.5 kg غلہ دینا, پیسہ نہیں دینا, پر ڈے کے حساب سے. اور ایک ٹائم کا کافی, ایک ٹائم کا غلہ دے دیں. اور اگر کھانے کی چیز یعنی سبزی وغیرہ کا انتظام کر دیں, اچھی چیز ہے, یا پکا ہوا کھانا دیتے ہیں تو یہ بھی چل جائے گا, لیکن غلے میں سے دینا ہے. جی جی پاکستان بنگلہ دیش میں جو عید ہوتی ہے رمضان جی ایک دن بعد میں ہوتا ہے جی, اور سعودی عرب میں ایک دن پہلے, تو جی. یہ سمجھنا چاہتے مطلب یہ علماء کا ڈفرینس ہے, یہ علماء کا ڈفرینس نہیں, چاند کا ڈفرینس ہے. دیکھیے چاند, اس کو نکالے نہیں, اس کو نکال, اس کو نکال کے اس پہ رکھیں. ایک تہبتہ لگاتا ہے, تہبتہ لگا کے. اللہ رب العالمین نے جو ہے جو نظام بنایا ہے, جو روزے کی عبادت ہے وہ چاند پر منحصر ہے. چاند کے معاملے میں سومو, حدیث ہے سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, روزہ رکھو چاند دیکھ کر, افطار کرو چاند دیکھ کر. تو روزہ رکھنا چاند کا تعلق ہے, افطار کا مطلب عید منانا. عید مناؤ چاند دیکھ کر, چاند دیکھیں گے تو عید منائیں گے. تو مطلع کا ڈیفرنس ہوتا ہے, کہیں چاند نظر آ رہا ہے کہیں نہیں نظر آ رہا ہے. تو جس ایریے تک چاند نظر آ رہا ہے اس چاند کا معیار وہ اتنا ایریا ہے, اتنے ایریے میں عید منائی جائے گی. جس ایریے میں چاند نظر نہیں آیا اس ایریے میں عید نہیں مانا جائے. یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے, اللہ کے رسول پر عمل ہے. لیکن آج تھوڑا سا زمانہ ڈیولپ ہونے کی وجہ سے, چونکہ ہمیں خبر ہو جاتی ہے کہ سعودی عرب میں آج عید ہے, فلاں جگہ عید ہے, اس لیے لوگ اختلاف کر رہے ہیں. آج سے پہلے اتنا اختلاف نہیں تھا. حالانکہ اس مسئلے پہ بحث ہوئی ہے پرانے زمانے میں,
تہبتہ لگائیں، ایک ایک کر کے تہبتہ لگائیں، ایک کتاب ایک نیچے. جی جی. آج سے پہلے یہ اختلاف شدید نہیں تھا، اب اختلاف شدید ہو گیا کیونکہ ہمیں خبریں معلوم ہو جا رہی ہیں. لیکن آج سے پہلے ایسا اختلاف نہیں تھا، چاند پر انحصار تھا. چاند دیکھ کے روزہ رکھنا ہے، چاند دیکھ کے افطار کرنا ہے، یہی اصل چیز ہے. ہاں اگر امت اتفاق کر لے ایک چاند پر عید ہونا چاہیے تو اس میں کوئی برائی نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، میں اس سے اتفاق رکھتا ہوں. لیکن اس پر سب لوگ متفق ہو جائیں تب. لیکن جب تک نہیں متفق ہوتے ہیں، جو زمانے سے چلا آ رہا اسی پر ہمیں رہنا، کیونکہ ہمارے اسلاف کی یہی روایت ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں جو جہاں عید مناتے تھے چاند دیکھ کے مناتے تھے، وہ جو ہے لوگوں کو بھیج کر، اپنے ایلچی اور قاصد کو بھیج کر معلوم نہیں کرتے تھے مدینہ میں عید ہوئی کہ نہیں، شام میں عید ہوئی کہ نہیں، روم میں عید ہوئی کہ نہیں، مصر میں عید منائی کہ نہیں. اپنے یہاں جو چاند کا معاملہ تھا چاند دیکھ کے عید مناتے تھے، روزہ رکھتے تھے. وہی ہمیں اسی پر اصل عمل کرنا ہے. جی اور کوئی ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جی سحری کا وقت جو ہے نا کس ٹائم تک کرنا چاہیے؟ سحری کا وقت جو ہے اذان تک ہوتا ہے. ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر پہلے لگ بھگ 50 آیتیں جتنی پڑھ سکتے ہیں اتنی دیر پہلے سحری ختم کر لیتے تھے. گویا اذان کا وقت جو ہے سحری کا، اس سے سمجھے 5 6 7 منٹ پہلے ختم کر لینا چاہیے. لیکن پھر بھی اگر کوئی اذان تک کھاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اذان تک اصل وقت ہوتا ہے. بائی چانس اگر کبھی کھاتے ہوئے اذان ہو گئی تو ضرورت پوری کر سکتے ہیں، لیکن یہ عادت نہیں بنانا چاہیے کہ اذان ہو رہی ہم کھائیں. کبھی اتفاق سے کھاتے ہوئے اذان ہونے لگے تو کھا سکتے، اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. لیکن کوئی شخص سویا ہوا تھا، اذان ہو رہی، آنکھ کھل رہی، اب نہیں کھانا کیونکہ ٹائم اوور ہو چکا ہے. کھاتے ہوئے اذان، دو الگ الگ مسئلہ ہے. کھاتے ہوئے اذان ہو رہی ہے تو کبھی کبھار اگر ایسا ہو جائے تو ضرورت پوری کر سکتے، کھا سکتے ہیں. ویسے کوشش یہ اذان ہونے سے پہلے ہم بند کر دیں. ہو گیا جی. تراویح کے بارے میں، تراویح کی رکعت ہے صحیح بخاری کی حدیث. ہم تو جو بتائیں گے وہ جھگڑے والی بات، ادھر ادھر والی بات نہیں بتائیں گے. ہم دکھا بھی دیں گے موبائل سے، ابھی اس میں بخاری مسلم ابو داؤد سب کچھ ہے. ہم وہ مولوی نہیں ہے جو سوال کرنے سے منع کرتے ہیں. امت میں ہیں لوگ، وہ کون سے مولوی ہو چالاکی سوال کرنا منع کرتے ہیں. ہم جو بتائیں بس وہی سنو، سوال نہیں کرو. اور ہم وہ نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں سوال کرو. ہم جو بتاتے ہیں اس سے سوال کرو. صحیح بخاری کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یہ حدیث ہے. رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو وہ تراویح جس کو تہجد بھی کہتے ہیں، جس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تراویح کا جو ثواب بتاتے ہیں مولوی، اپنے یہاں مولوی کیا کہتے ہیں تراویح الگ ہے تہجد الگ ہے. اس مولوی سے پوچھے تراویح کا ثواب والی کوئی حدیث بتاؤ تراویح جس میں تراویح کا ثواب بتایا گیا ہو، تو وہ کون سی حدیث پڑھے گا؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس کا ترجمہ کیا ہوتا؟ جو رمضان میں قیام کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس مولوی کی گردن پکڑیے، اس مولوی کا کان پکڑیے. اس میں ترجمہ تم کیا کرتے ہو؟ تراویح کا ترجمہ کرتے ہو یا قیام اللیل کا ترجمہ کرتے ہو؟ ہوشیار بنتے ہو. تو یہ مولوی کہتے ہیں تراویح الگ ہے اور تہجد الگ ہے. یہ جو اور اس سے پوچھیں کہ کون سا ثواب ملتا ہے ہمیں، وہ کوئی حدیث بتاؤ. حدیث میں کیا ہے؟ قیام اللیل کا ذکر، قیام کا ذکر ہے. تو وہی قیام تو تہجد ہے، وہی قیام تراویح ہے، کوئی ڈیفرنس نہیں. اس کی تعداد 11 رکعت ہے. میں دلیل آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے اس میں اختلاف کی بات نہیں، دلیل آپ کو بتا رہا ہوں. 11 رکعت ہے. ہاں اگر کوئی اس سے زیادہ پڑھتا ہے، جیسے ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ اگر کوئی رات بھر نماز پڑھتا رہے اور ڈر ہو صبح ہونے کا خطرہ محسوس کرے، ڈر ہو، 1 رکعت وتر پڑھ لے، 1 رکعت کے ذریعے اپنی نماز کو وتر بنا لے. تو رات بھر کوئی عبادت کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سنت تعداد متعین طور پہ 11 رکعت ہے. جو بعض حدیث کے اندر 20 رکعت کا ذکر آیا ہے، تو 20 رکعت کا جس میں بھی ذکر آیا وہ حدیثیں ضعیف ہیں. اور ہمیں معلوم ہے جو حدیث ضعیف ہے اس پر نہیں عمل کرنا چاہیے. اگر ضعیف حدیث پر عمل کریں گے تو موضوع بھی حدیث ہے گڑی ہوئی. ایک آدمی بیگن بیچ رہا تھا، اس کا بیگن نہیں بک رہا تھا، اس نے حدیث بنایا. وہ سمجھا کہ لوگ حدیث پر بہت عمل کرتے ہیں، اپنے من سے ایک حدیث بیان کیا، فلاں سے بیان کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث کس طرح سے بیان کر رہا ہے؟ من اکل باذن جان دخل الجنہ. جس نے بیگن کھایا وہ جنت میں داخل ہو گیا. اس کا بیگن دھڑا دھڑ بکنے لگا. وہ حدیث بیان کر رہا ہے، لوگ بیگن خرید کے لے کے جا رہے ہیں. اس طریقے سے دین کا تیا پاچا. آپ بتائیے اس پر عمل کیا جائے گا؟ تو حدیث کا مطلب فرمان رسول، وحی الہی، کوئی معمولی بات نہیں. حدیث تو جو سند کے اعتبار سے صحیح ہوتی ہے اسی حدیث پر عمل کیا جاتا ہے.
جو حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہ ہو تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. لوگ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے کچھ بکریاں آئی, قرآن کی کچھ صورتیں جو ہے کھا لیا. بتائیے اس حدیث پر بھی عمل کریں گے؟ جھوٹی بات ہے یہ. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حدیث ضعیف ہوئی تو کیا ہوئی, حدیث ہی تو ہے. حدیث ہی نہیں, اگر ہر بات پہ آپ عمل کرنے لگے ایمان میں بھی نہیں رہیں گے. حدیث کے نام پر ایسی ایسی جھوٹی باتیں گڑی گئی, آپ ایمان میں بھی داخل نہیں رہیں گے, نکل جائیں گے. بتائیے یہی جو بکری کھا لیا قرآن کی صورتیں, ایمان میں داخل رہیں گے؟ ہمارا ایمان قرآن کمپلیٹ ہے, دین کمپلیٹ ہے. جب اس حدیث کو مانیں گے تو آپ ایمان سے گئے. تو حدیثیں ضعیف بھی ہے, گڑی بھی, موضوع بھی ہے, صحیح پر عمل کرنا ہے. وتر جو ہے 9 رکعت تک بھی پڑھ سکتے ہیں, 1 رکعت, 3 رکعت, 5 رکعت, 7 رکعت, 9 رکعت. بعض علماء کہتے ہیں 11 رکعت تک بھی ہے. 9 رکعت 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. جی جی, کم از کم 1 رکعت وتر ہے. دیکھیے جب بھی تراویح کی بات آتی ہے مکہ اور مدینے کی بات آتی ہے, اور مکہ اور مدینہ میں نماز جو ہے سنت کے مطابق پوری نماز ہوتی ہے, اس پر کوئی نہیں جاتا ہے. آمین زور سے بولنا, رفع الیدین کرنا, سینے پر ہاتھ باندھنا, پیر سے پیر ملانا, اور جو ہے عورتوں کا مردوں کی طرح نماز پڑھنا, ان سب چیزوں پہ کسی کا دھیان نہیں جائے گا. وہ سیاسی ایک فیصلہ ہے. ایک زمانے میں حرم شریف کے اندر 4 مسلے تھے, یہ سب کو معلوم ہوگا نا. تو جب جھگڑا لڑائی ہو جاتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسی پالیسی یہ علماء نے نہیں کیا. حکومت چونکہ حکومتی نظام ہے, بادشاہ کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے, تو بادشاہ تو سیاسی اعتبار سے کوئی فیصلہ لائے گا. تو ایسا فیصلہ لایا گیا ایک مسئلے پہ لوگ جمع ہو سکیں. تو 20 رکعت تراویح کر دیا, 8 رکعت پڑھنے والے چلے گئے پڑھ کے, 20 رکعت پڑھنے والے باقی رہ گئے, وہ بھی خوش, جھگڑے ختم ہو گئے. تو ایک سیاسی فیصلہ ہے. یہاں کے علماء سے پوچھیں گے. اور میں آپ کو یہ مطلب ایسا نہیں کہ مولوی لپیٹنے والی بات کر, نہیں, یہاں کا کوئی بھی عالم, سعودی عالم جس کو آپ جانتے ہیں, آپ کے کمپنی میں رہتے, اس سے پوچھیں کوئی دلیل بتائیں تراویح کتنی رکعت ہے, قیام اللیل کتنی رکعت ہے, وہ آپ کو بتائے گا 11 رکعت ہے. کبھی نہیں کہے گا 20 رکعت. تو ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں. یہاں کے جو سعودی ہے اس سے پوچھیں, وہ کہے گا 11 رکعت ہے. یہاں کے جو بھی مفتی ہیں, سعودی کے عالم ہیں, ان سے پوچھیں کتنی رکعت تراویح ہے, وہ کہے گا 11 رکعت. اچھا, دوسری حقیقت, سعودی عرب میں حرم شریف, مکہ اور مدینہ کے علاوہ پورے سعودی عرب کی تمام مساجد میں 11 رکعت ہی تراویح ہوتی ہے. یہ معلوم ہے آپ کو؟ تو یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں لوگ؟ یعنی وہ کہتے ہیں نا جو اپنے مطلب کی چیز ہے لے لو اور جو غیر مطلب کی چیزیں چھوڑ دو. لوگ کہتے ہیں کہ اگر مکہ مدینہ میں زیادہ ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے, مطلب کیا چیز, کیا سیاسی اعتبار. ابھی تو وہی بات میں بتا رہا, سیاسی ایک فیصلہ تھا. یہیں پر بہت ساری چیزیں, ابھی جیسے لڑکیاں گاڑی چلا رہی ہیں, یہ علماء نے فتویٰ نہیں دیا, کسی بھی عالم کا نہیں ہے. یہ لوگوں نے اتنا ناک میں دم کیا حکومت کو, ہم گاڑی چلائیں گے, کئی 100 سال سے جہد مسلسل کیا تو قانون پاس ہو گیا, کیونکہ اس میں کچھ لوگ جو ہے چاہنے والے ہوتے کچھ. تو یہ سیاسی فیصلے کے تحت ہوا ہے, گورنمنٹ سے اس طرح پاس ہوتا ہے. کوئی عالم یہاں کا سعودی کسی بھی عالم سے پوچھ لیں کہ بھائی عورت گاڑی چلا سکتی ہے, کوئی بھی نہیں کہے گا. تو یہ جیسے فیصلہ لیا گیا ہے ویسے ہی سیاسی اعتبار سے وہ فیصلہ لیا گیا ہے. اور عبادت, تراویح کی نماز نفلی عبادت, میں نے ابھی بھی کہا کہ 8, 11, 20, 50 پوری رات پڑھو, کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جب تعداد متعین کریں گے تو تعداد صرف 11 ہے, اور بغیر تعین کے پڑھیں تو جتنا پڑھیں کوئی حرج کی بات نہیں, پوری رات پڑھیں کوئی حرج کی بات نہیں, نفلی عبادت ہے. تو دین کو سمجھنے کی کوشش کریں, دلیل کہاں ہے, کیا ہے. لوگوں کی سنی بات پر نہ جائیں, دین کیا ہے, دلیل کیا ہے. دلیل قرآن اور حدیث ہے. جی جی, اور بتائیں. ہم جو نماز پڑھتے ہیں اللہ کو دکھانے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, ہم اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راضی ہو جائیں, خوش ہو جائیں, ہمارے مولوی جو ہے خوش ہو جائیں. ہم عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں, تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اللہ کی کتاب میں کیا ہے, رسول کی کتاب میں کیا ہے, ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے. لوگ سمجھتے نہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں میں حنفی ہوں, میں شافعی ہوں, میں مالکی ہوں. بھائی آپ ٹھیک ہے, مسلمان تو ہے نا, تو مسلمان کا کرنا کیا ہے. مسلمان جو بھی عمل کر رہا ہے, ابھی میں نے بتایا عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے اس کے اندر اخلاص ہو, اللہ کی رضا ہو, اللہ کے لیے کر رہے ہیں. پھر سنت کی پیروی ہو, رسول نے جیسے بتایا ویسے کرنا ہے. تو پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے ہمارے امام کیا کہتے ہیں, ہمارے مولوی کیا کہتے ہیں, ہماری کتاب میں کیا لکھا ہے. ہم یہ دیکھیں گے 2 ہی چیز ہے دین, ایک قرآن اور ایک حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے جبریل السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا ہے, اور یہ قرآن کی تفسیر حدیث سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے اور اپنے فرمان کے ذریعے واضح طور پہ جو بیان کیا اس کا نام حدیث ہے. یہی 2 چیز دین ہے.
انہی دونوں چیزوں کے بارے میں رسول نے فرمایا جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. یہی دونوں چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے. تو دین اسی کا نام ہے. اور کوئی ہیں؟ چلیں شاہجہاں صاحب چلے گئے؟ اچھا آ جائیں. ایک آپ آ جائیں، آپ ہی رہیں گے اس کے لیے. احمد حسین تشریف لائیں. بسم اللہ کریں. چلے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اکرام صاحب ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. غازی حسین انڈیا سے ہیں ماشاء اللہ، دیجیے کتاب. بہار کے ہیں آپ کے اسٹیٹ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صہیب اشفاق، یہ بہت اچھی کتاب ہے، دعاؤں مسنون دعائیں ماشاء اللہ. مجتبہ سلام، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. محمد منصور السلام ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ. محمد ریحان، السلام، بہت بہت شکریہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. لیاقت علی، یہ بہت بہترین گفٹ ہے، صحیح نماز نبوی، نماز پڑھنے کا مستند طریقہ، بہت بہترین کتاب، جزاکم اللہ خیر. عامر شہزاد ماشاء اللہ، مبروک جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگی میں برکت دے. دعا کریں انشاءاللہ اسی طریقے سے آتے رہیں، دین کی باتیں آپ کو بتاتے رہیں. کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو آپ دلیل کے ساتھ مجھ سے پوچھیں. میں کبھی بھی فرقہ واریت کی اپنی بات کبھی بھی نہیں کروں گا، دین کی بات دلیل سے کروں گا. اور مجھ سے کبھی ناراض نہ ہو کہ مولانا جو ہے اپنی طرف سے کہتے نہیں، میں دلیل سے بتاؤں گا، کیونکہ مجھے آخرت میں اللہ سے ڈر ہے، اللہ کی پکڑ کا مسئلہ ہے. جو کچھ ہم بتائیں گے سب لوگ یہ سوچتے ہماری پکڑ ہوگی، لیکن آپ جب بتا رہے ہیں تو اس کی دلیل دیں. دلیل نہیں دے رہا ہے تو بندہ بات صحیح نہیں کر رہا ہے. کسی سے بھی کچھ پوچھیں، مسئلہ تو کہیں اس بات کی دلیل کیا ہے. قرآن اور حدیث ہونی چاہیے، تیسری کوئی کتاب نہیں، قرآن یا حدیث. پھر حدیث میں بھی صحیح حدیث ہونی چاہیے، ضعیف حدیث نہیں ہونی چاہیے.